دکھا دیا ہے حکمرانوں کو کہ اگر شرح دستور پر حد نظر اجتماع ہو سکتا ہے تو جب پورا پاکستان لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئے گا تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ حکمرانوں کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل سکے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے 8 اگست 2018 کو اسی جگہ پر مظاہرہ کر کے انتخابات 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو متفقہ طور پر مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا، اور آج بھی اسی موقف پر قائم ہے۔ نہ یہ حکومت منتخب ہے اور نہ ہی اس کو ملک پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ملک کی بے بس الیکشن کمیشن جو نہ تو منصفانہ انتخابات کرا سکی اور کچھ اداروں کی اور طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا، انہوں نے نتائج مرتب کیے اور قوم پر ایک ڈفلی بجانے والے کو مسلط کر دیا، جس کے پاس نہ حکومت چلانے کی صلاحیت ہے، جس کے پاس نہ معیشت چلانے کی صلاحیت ہے، نہ سیاست کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک نااہل حکمران کو اس لیے حکمران بنایا گیا اور اس کرسی پر بٹھایا گیا کہ یہ احمق سامنے رہے گا اور اصل حکومت اس کے پیچھے کھڑے ہوئے طاقتور ادارے کریں گے۔ یہی ان کا مقصد تھا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو، میں تو 2012 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، وہاں سے اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور آج پوری قوم پر آشکارا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل سکے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے 8 اگست 2018 کو اسی جگہ پر مظاہرہ کر کے انتخابات 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو متفقہ طور پر مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا، اور آج بھی اسی موقف پر قائم ہے۔ نہ یہ حکومت منتخب ہے اور نہ ہی اس کو ملک پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ملک کی بے بس الیکشن کمیشن جو نہ تو منصفانہ انتخابات کرا سکی اور کچھ اداروں کی اور طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا، انہوں نے نتائج مرتب کیے اور قوم پر ایک ڈفلی بجانے والے کو مسلط کر دیا، جس کے پاس نہ حکومت چلانے کی صلاحیت ہے، جس کے پاس نہ معیشت چلانے کی صلاحیت ہے، نہ سیاست کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک نااہل حکمران کو اس لیے حکمران بنایا گیا اور اس کرسی پر بٹھایا گیا کہ یہ احمق سامنے رہے گا اور اصل حکومت اس کے پیچھے کھڑے ہوئے طاقتور ادارے کریں گے۔ یہی ان کا مقصد تھا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔
میرے محترم دوستوں، میں تو 2012 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، وہاں سے اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور آج پوری قوم پر آشکارا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے اور اسی بنیاد پر اس نے اپنی پارٹی تشکیل دی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ پیسہ ہے جس کے بارے میں 2013 کے الیکشن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اتنا بڑا پیسہ ہے، اتنا بڑا پیسہ ہے کہ ایک گلی کوچے تک پہنچے گا اور ایک ایک مسجد تک جائے گا اور ایک ایک مولوی صاحب تک جائے گا، اور فضل الرحمان تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسجد کے ائمہ کو ماہانہ 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا تو پورے صوبے میں ان کو ایک مولوی صاحب بھی نہیں ملا جس نے ان کے پیسہ قبول کرنے کے لیے حامی بنی ہو۔ ہر ایک نے وہ پیسہ ان کے منہ پر مارا تھا۔ آج پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے علماء کو پیسے دیں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہودیوں کا پیسہ اور ہندوؤں کا پیسہ تمہارے منہ پر مارتے ہیں، وہ پیسہ تمہیں سکتا ہے، علماء کرام کو نہیں سکتا ہے۔ کوئی غیرت مند مولوی، کوئی غیرت مند امام کسی قیمت پر یہودیوں اور ہندوؤں سے آیا ہوا پیسہ اپنی روزی کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ ہم بھوکا سونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارے اعزازیے پر لعنت بیچتے ہیں۔ 150 کے قریب پیشیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن میں، 50 کے قریب تم لوگوں نے مقدمے کو ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ آپ بتائیں کہ دوسروں کے لیے تو فوراً انصاف کا مطالبہ، اور خود 6 سال سے ایک کیس لٹک رہا ہے، اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ 23 اکاؤنٹس انہوں نے خفیہ رکھے ہیں۔ یہ خفیہ اکاؤنٹس آج بھی خفیہ رکھے جا رہے ہیں۔ کسی قیمت پر اب اس کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ لوگ حکمران رہ سکیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے پیسے چھپائے ہیں، انہوں نے باہر کے آمدنی چھپائی ہے، اور اگر نواز شریف کو صرف اقامے پر اور یہ کہ اس کے بیٹے سے اس نے تنخواہ بھی وصول نہیں کی، لیکن پھر لکھا کیوں نہیں کہ میں نے وصول نہیں کی؟ اس بنیاد پر ان کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ حال کہ پاکستان دشمن ممالک، اسرائیل پاکستان کا دشمن، ہندوستان پاکستان کا دشمن، ان پیسوں سے ایک مشکوک شخص کو تم ایک ایسے پاکستان کا حکمران بنا رہے ہو جو حساسیت کے لحاظ سے ایک بھی طاقت ہے پاکستان کی ایک بھی قوت پر اس طرح کے مشکوک انسان کو بٹھانا، جس نے بھی بٹھایا ہے، جس نے بھی پشتیبانی کی ہے، جس نے بھی اس کو سہارا دیا ہے، وہ سب کے سب مشکوک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حیثیت کو دیکھیں کہ وہ کس طرح مشکوک بنتے ہیں۔ ہمیں مجبور مت کرو۔ پھر کہتے ہیں آپ اداروں سے بات کرتے ہیں، ادارے آسمان سے نہیں اترے، ادارے ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ اداروں نے تو جرائم کیے ہیں جن کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا ہے۔ ان اداروں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہمیں کوئی قبضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج اگر ہندوستان ہمارا دشمن تھا
تو چین بھی آج ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، سعودی عرب ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا، متحدہ عرب امارات ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان اور ایران ہندوستان کی کیمپ میں چلے گئے ہیں پاکستان کے مقابلے میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس خارجہ پالیسی کے ساتھ آپ پاکستان کو کیسے باقی رکھ سکیں گے؟ نہ حکومت، نہ حکومت، نہ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، کشمیر دشمن حکومت، کشمیر دشمن حکومت، یہودی جنگ حکومت، یہودی جنگ حکومت۔ انہوں نے یورپ سے پیسہ لیا، انہوں نے امریکہ سے پیسہ لیا، مشرق وسطیٰ سے انہوں نے ہنڈی سے پیسہ لیا، اور پبلک کو کیا دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پبلک کو کیا مل رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کو اس پیسے کو اپنے عیاشیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب دکھایا تھا ریاست مدینہ کا، لیکن قوم صبح اٹھی تو ان کا رخ کوفے کی طرف تھا۔ یہودی کا جو یار ہے، اور مودی کا جو یار ہے، تو یہ تو یہ یہود و حنود دونوں طرف سے ان کو سہارا دے رہے ہیں۔ اس اجتماع کے دائیں اور بائیں محتاط رہیں، ایسے لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش نہ کریں۔ میرے محترم دوستو، حقائق سب سامنے آ چکے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اداروں کا نام مت لو، دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، تو پھر کیا نام دوں ان کو میں؟ تو پھر نکت ابا ہی کہنا پڑے گا۔ یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، قادیانی نواز حکومت، مودی نواز حکومت، کشمیر دشمن حکومت۔ جو صورتحال آج تک بنی ہے وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن بدترین دباؤ اور مفاد پرستی کا شکار ہو چکا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں نماز کی طرف بھی جانا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ہم نے یہاں شاہراہ دستور پر ایک تاریخی مظاہرہ کیا ہے، الیکشن کمیشن کے فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہم نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر، جہاں پورے ملک کے ہر ضلع ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کرنے ہیں یکجہتی کے لیے، وہاں راولپنڈی کی لیاقت باغ پر پی ڈی ایم کے قائدین اکٹھے ہوں گے اور ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اور یہ پہلے ہم یکجہتی کرتے تھے، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے آج ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے۔ کشمیر فروشی کی بنیاد پر انہوں نے کشمیر کو بیچا، مودی پر بیچا ہے اور کشمیریوں کو تنہا چھوڑا ہے۔ ہم
कश्मीरियों को पैगाम देंगे कि ये आपको बेच चुके लेकिन पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना खड़ी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, 5 फरवरी को कश्मीर फरोशी के खिलाफ मुजाहरा होगा और उस बुनियाद पर कश्मीरी कौम के साथ यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा और उनको बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना खड़ी है। कश्मीर फरोश हुकूमत, कश्मीर फरोश हुकूमत, मोदी नवाज हुकूमत, कबाइल दुश्मन हुकूमत, कबाइल दुश्मन हुकूमत, कबाइल दुश्मन हुकूमत। अब तुम राज छुपा नहीं सकते। अब कहते हैं अब तुम राज छुपा नहीं सकते। तुमने मान लिया कि मैं नाअहल हूं। तुमने मान लिया कि मेरे पास टीम नहीं है। तुमने मान लिया कि लोग करोड़ों लोग बेरोजगार है, नौकरियां मांगते हैं, मैं कहां से दूं। तो तुम्हें किस पागल ने कहा था कि तुम सियासत करो? पहले ये हुकूमत नाजायज थी, फिर नालायक साबित हुई, नाअहल साबित हुई और अब पूरी पार्टी और पूरा टब्बर भी चोर साबित हो गया है। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तो फिर एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर हम आइंदा इलेक्शन में एतमाद नहीं कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह और अजीज अब हम 5 फरवरी को इंशाअल्लाह फिर लियाकतबाग में मिलेंगे और भरपूर तौर पर मिलेंगे। और जब तक इनका जनाजा नहीं निकालेंगे, मौलवी जनाजा पढ़ के ही छोड़ता है, हम इनका जनाजा पढ़ के नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं दीनी मदारस के तलबा, भाई दीनी मदारस के तलबा आखिर भी है और बालिग भी हैं। जलसों में जाना उनका भी इसी तरह कानूनी हक है जिस तरह शेख रशीद साहब जब स्टूडेंट थे और वो जलसों में डांस किया करते थे। ये मेरे साथ पीडीएम की जितनी भी क़ियादत है, ये सब के सब जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे तो ये जलसों में जाते थे, जुलूसों में जाया करते थे। दीनी मदरसे से क्यों डरते हो? एक तरफ कहते हो कि हम दीनी मदारस को कौमी धारे में लाना चाहते हैं, जब वो पाकिस्तान की एक मुस्बत सियासत की तरफ जाते हैं और वहाँ के जलसों में वो पाकिस्तान की सियासत को सीखना चाहते हैं, पाकिस्तान के आईन को समझना चाहते हैं, पाकिस्तान के कानून के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर आप कहते हैं वहां भी ना आए। तो फिर किधर जाए? फिर बंदूक की तरफ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के तलबा ने हमारी आवाज पर लब्बैक कहा है। मदारिस के असातिज़ा ने, मदारिस के तंजीमों ने लब्बैक कहा है हमारी आवाज पर। उसने बंदूक रखी है, उसने बंदूक छोड़ी है, किताब हाथ में ली है, पाकिस्तान की सियासत की तरफ आई है, पाकिस्तान के आईन के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के कानून के साथ खड़ी है। हम उनको कानून की तरफ लाना चाहते हैं, हम उनको जमहूरियत की तरफ लाना चाहते हैं, हम उनको पाकिस्तान के आईन का वफादार बनाना चाहते हैं और तुम उनको पाकिस्तान की आईन का गद्दार बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो यही तो आलमी साजिश है, यही आलमी साजिश है। और हमारी रियासती एजेंसियां बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा बनती है कि पाकिस्तान में मजहबी लोगों को इंतहा पसंद बनाकर पेश करें, शिद्दत पसंद बनाकर पेश करें, ताकि मजहब के खिलाफ उनको इक़दामात करने के जवाब मिल सके, मजहबी इदारों के खिलाफ उनको इक़दाम करने का जवाब मुहैया हो सके। मैं वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि अब
5 फरवरी को कश्मीर की यकजहती के लिए भी मदद से आएंगे और कराची में 19 जनवरी को 21 जनवरी को जब इसराइल के खिलाफ इसराइल नामंजूर के हवाले से वहां पर मुजाहरे होंगे, वहां भी कौम आएगी, वहां भी नौजवान आएंगे, वहां भी उलमा आएंगे, वहां भी सियासी कारकुन आएंगे और पूरी कौम की यकजहती होगी। उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ, उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ। इस मुल्क में न इसराइल के लिए गुंजाइश है और न मिर्जाइल के लिए गुंजाइश है। कादियानियों का जो यार है वो दीन का गदर, कादियानियों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, कश्मीर का जो गद्दार है वो मौत का गद्दार है। मेरे दोस्तों, कभी बरतानिया में पाकिस्तान को अरबों डॉलर जुर्माना किया जाता है और कहते हैं हमें पता नहीं चला। कभी मलेशिया में हमारा जहाज रोक लिया जाता है, कहते हैं हमें पता नहीं चला। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी है। इस खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर तुमने पैसे इस मकसद के लिए लिए थे। तुमने इसराइल से पैसे लिए, तुमने अमेरिका से पैसे लिए, तुमने यूरोप से पैसे लिए, तुमने अकाउंट छुपाए, तुमने हिंदुस्तान से पैसे लिए और आज कहते हो कि बाकी चोर हैं। बाकियों को चोर चोर कहकर ये कहते हैं कि चोर जब भी भागता है चोरी करके तो वो भी जोर जोर से चोर चोर के नारे लगाता है। ये भागता हुआ चोर मचाए शोर वाला आदमी है। इसकी सारी हकीकतें कौम के सामने आएंगी। मुझे अफसोस है कि 8-10 साल पहले जब मैंने आपको इनकी हकीकत बताई थी, अगर आप उस वक्त मेरी बात मान लेते तो आज ये कौम इस कर्ब से न गुजर रही होती। लेकिन इंशाअल्लाह हमने जद्दोजहद करनी है, कौम को इस कर्ब से निकालना है, कौम को सुकून देना है, कौम को माशी तरक्की देनी है, महंगाई खत्म करनी है, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की सियासी क़ियादत आज यहाँ इकट्ठी है। हम इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे इन लोगों का, हालात में गर्मी लाएंगे। आप कहीं ठंडे तो नहीं पड़ जाएंगे, ठंडा नहीं पड़ना। हमने गर्मजोश होकर मैदान में रहना है। हमने उनको बताना है कि हमें गर्दन उठा के चलना आता है, गर्दन झुका के चलना नहीं आता। हमने जिन सरों के ऊपर पगड़ियां बांधी हैं, ये पगड़ियां सर उठा के चलने के लिए है, सर झुका के चलने के लिए नहीं है। हमारे जिस्म पर एक सर है, अगर वो इज्जत के साथ है तो सर आंख ऊपर, और अगर वो इज्जत के साथ नहीं है तो फिर ये सर बोझ है, इसको उतर जाना चाहिए। गायब तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून हमारा। गायब तेरा एक इशारा, गायब तेरा एक इशारा, गायब तेरा एक इशारा। मुझसे पहले हमारे किसी दोस्त ने कहा कि फतवा दो, कोई फतवा दो। मैं कहता हूं हम जिस मैदान में निकले हैं ये शरई लिहाज से जिहाद है और इससे पीछे हटना पड़ा है। हम आईन और कानून के दायरे में जिहाद लड़ रहे हैं। हमने इस दायरे में रहते हुए इन नापाक हुक्मरानों के खिलाफ, नाजायज हुक्मरानों के खिलाफ, चोर हुक्मरानों के खिलाफ मैदान जिहाद में रहना है और उनके खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाना है। अब आप हाथ उठाकर आहत करें
ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ ہم نے پاکستان کو ان ناپاکوں سے پاک کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کے ماتھے پر بدنما داغ ہے، ہم نے اس بدنما داغ کو دھونا ہے، چاہے یہ بدنما داغ ہمیں اپنے خون سے کیوں نہ دھونا پڑے۔ انشاءاللہ جرت سے کام لینا ہے، ہمیں جرت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بزدل ہے تو ہماری صفوں سے نکل کر اپنے گھر میں بیویوں کے ساتھ بیٹھ جائے۔